اب سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40 پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا مکے کے ظالموں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جینا دوبھر کر دیا، ستانا شروع کیا، کافی سزائیں دی، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر کہا تم لوگ مکے چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، کچھ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کیے، بہت چھپ چھپا کر کے اپنی جان بچا کر کے مال جائیداد زمین پراپرٹی ساری چیزیں چھوڑ کر کے جان لے کر اور کچھ ہلکا پھلکا سامان لے جا پائے، اس طرح سے مکہ کو چھوڑے۔ غلطی کیا تھی مسلمانوں کی؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اس لیے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ یہ غلطی مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں نا، تو مسلمانوں کو ستایا گیا۔ غلطی کیا تھی مسلمانوں کی؟ بس یہی کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کچھ نہیں تو ثابت کر کے دکھاؤ کیا کرتے تھے۔ تمہیں نے ان کی پراپرٹی پر قبضہ کیا، زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، تمہارے ستم اور ظلم کی وجہ سے، اتیاچار کی وجہ سے اپنا گھر بار انہیں چھوڑنا پڑا، بیوی کی محبت کو ترک کر کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی محبت کو ترک کر کے انہیں جو ہے صرف اسلام کو بچانے کی خاطر، اپنے دین کو بچانے کی خاطر مکے سے مدینہ اور حبشہ کا سفر کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ یہ لوگ تو کیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ ظالموں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ شام ہوتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ سب ہنس رہے تھے، نکلے گا محمد، دے دیں گے تلوار، کام تمام کر دیں گے۔ دیکھیں ان کا پروردگار کیسے ان کو بچاتا ہے۔ ایسے ہی ہا ہو ایسے کر رہے تھے اور جو ہے رات گزار رہے تھے اور نبی علیہ السلام کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اللہ جسے بچائے کون اس کا کیا کر سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا آج تمہیں میرے بستر پہ لیٹنا ہے، میں آج مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیے حضرت علی کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اگر لیٹے حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کو قتل کریں گے آج دشمنان اسلام۔ لیکن حضرت علی نے انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تیرا کچھ نہیں ہوگا۔ ایمان کتنا تگڑا دیکھیے حضرت علی کا، حضرت علی ہی کی طرح تگڑا تھا۔ حضرت علی سے جتنے لوگ ٹکرائے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی دوبارہ واپس نہیں گیا۔ اتہاس پڑھے اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ بھولے بھالے تھے، سیدھے سادے تھے۔ آج کل کے اگر اس طرح کے اگر طاقتور انسان ہوتے، ان کے بال کا اسٹائل دیکھتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بال رکھتے تھے، سیدھے سادے بھولے بھالے، دیکھ کر کے نہیں سمجھ پاتا تھا کوئی کہ یہ حضرت علی ہے۔ سیدھے سادے بھولے بھالے، اتنے لمبے نہیں تھے، درمیانی قد کے آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن بھولا بابا ایک دم سیدھا۔ کون کہے گا کہ اتنا بڑا بہادر جس کے سامنے کوئی بھی دشمن آ کر ٹک نہ سکے؟ زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے تھے، کوئی بھی بڑا سے بڑا بہادر ہو جائے فوراً اڑا دیتے تھے اسے۔ اس کے بارے میں اگر ٹائم ملے تو میں بتاؤں گا، ٹائم بہت زیادہ ہے، سنتے چلیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ بستر پہ لیٹو، آج میں ہجرت کروں گا، ایسا ہے دشمن میرے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ سب کچھ بتا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے لیٹ گئے چادر تان کر کے اور سو گئے تو پھوں 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 ایک دم ڈر سے۔ اگر ہم لوگ بھی ہوتے
تو کم سے ایسے دیکھتے پتا نہیں کوئی آ رہا ہے کیا، اس لیے گھیرے ہوئے تھے. لیکن حضرت علی سو گئے، نیند سے سو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے بیچ سے گزرے، لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چپکے سے نکل کے نہیں آئے، ان کے بیچوں بیچ آئے اور ایک مٹھی مٹی لے کر سب کے سر میں تھوڑی تھوڑی ڈال کر کے نکلے. اللہ اکبر. اور نکل کر کے آ گئے، کسی نے دیکھ نہیں پایا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. نہیں دیکھ پائے. اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہیں چھین لی تھی کہ میرا نبی گزرے گا، یہ لوگ دیکھ نہیں پائیں گے. جسے اللہ بچائے کون اس کا کیا کر سکتا ہے. اور سنیے آگے چلیے. وہاں سے چلنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر کے آپ جو ہے مدینے کا سفر کر رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں، جا کے غار ثور میں چھپتے ہیں. غار ثور میں جا کے چھپ گئے. یہ ظالم وہاں بھی پہنچ گئے. مکے والے کہاں نکلا؟ پہلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، جا کے پوچھا کہاں ہے ابوبکر؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نکل کے آئی، جو حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی ہے. حضرت اسماء نے کہا نہیں پتا، تم لوگ جانتے ہو. بدماشی کی، ابو جہل نے بدتمیزی کی. حضرت اسماء کو ایک تھپڑ مارا. حضرت اسماء بھی کم نہیں تھی، گھر سے تلوار لائی اور بولی دیکھا اڑا دوں گی. حضرت اسماء کی ہمت دیکھیے، تلوار لے کر نکلی اور بولی اڑا دوں گی. ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے کہا کیا بچی سے لگ رہا ہے. یہ لوگ انعام متعین کیے محمد کو اور ابو بکر کو، زندہ یا مردہ. علامہ صفی الرحمن مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں، اور دیگر سیرت نگار بھی، کہ محمد کو اور ابو بکر کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اللہ اکبر. لالچ کی وجہ سے لالچائی تو سب تو لالچی تو تھے ہی. نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے اور غار ثور تک پہنچ گئے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے، گھوم رہے تھے. یہیں پہ ہوگا محمد اور ابوبکر، یہیں پہ ہوگا. کہاں جائے گا اتنی جلدی؟ یہیں پہ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ پہنچ چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے لَأَبْصَرَنَا، تو ہمیں دیکھ لیں گے. دیکھیے کتنے قریب تک پہنچ چکے، کتنے قریب سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے لَأَبْصَرَنَا، تو ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، ان دونوں آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی ہم اکیلے نہیں ہیں، ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین بھی موجود ہے. دیکھ رہے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے؟ تو ایمان ہونا چاہیے، اللہ والا ہونا چاہیے. صرف نام کا عبداللہ اور عبد الرحمن ہونے سے کام نہیں چلے گا. اب چلیے تھوڑا سا جنگ بدر کی طرف چلیے. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، صحابہ کرام بھی، بے شمار صحابہ کرام بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. اب مکے کے لوگ دھمکی دے رہے ہیں، ارے اچھا مکہ چھوڑ کر کے یہ لوگ مدینے میں جا کر کے مستی کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے انہیں مٹا کے رکھ دیں گے. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، مکے کے ظالموں نے مدینہ خط لکھا. اس زمانے کا
ایک بہت بڑا آدمی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، اس کو لیٹر لکھا کہ ہمارے مکے سے کچھ لوگ آ کر کے تمہارے مدینے میں بس گئے ہیں، انہیں نکال دو ورنہ ہم جائیں گے اور تمہارے جوانوں کو کاٹ ڈالیں گے اور تمہاری عورتوں کی عزت کو تار تار کر دیں گے۔ کتنا گھٹیا لیٹر لکھا، کتنا گھٹیا لیٹر لکھا کہ تمہارے جوانوں کو کاٹ ڈالیں گے اور تمہاری عورتوں کی عزت کو تار تار کر دیں گے۔ عبداللہ بن ابی گھبرا گیا، واہ اتنا خطرناک لیٹر۔ اپنے دوستوں کو بلایا عبداللہ بن ابی نے، کیا کرو گے؟ محمد کو نکال دیتے ہیں۔ یہ بات نبی علیہ السلام کو بھی معلوم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو گے؟ اپنے لوگوں کو؟ اگر مکہ والا آتا ہے دھاوا بولنے کے لیے، لڑنے کے لیے، ہم سب مل کر کے لڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سمجھایا تو عبداللہ بن ابی کی چال نہیں چلی، لیکن کچھ بہانے سے جنگ بدر کی نوبت آ جاتی ہے۔ جنگ بدر کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ اس طرح سے آتی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے بہت سارے مال تھے اور بھی بہت کچھ، سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا ایک قافلہ مدینے کے پاس سے گزرنے والا ہے، ان کو تھوڑا روکا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے دی کہ 13 سال تک مکے میں خوب برداشت کیے ہو، اب برداشت نہیں کرنا ہے، اب لڑنا بھی ہے دشمن سے۔ کتنا صبر کرو گے؟ ایک مرتبہ اپنا پاور بھی دکھانا پڑے گا، یعنی جہاد کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ موقع بڑا اچھا ہے، ابو سفیان کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ مکے سے گزرنے والا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو روکنا ہے۔ لیکن وہ نکل گیا، بھاگ گیا، اور اس نے جا کر کے اس نے کسی آدمی کو مکے میں بھیجا اور جا کے کہا، بھیجا اس آدمی نے جس کو بھیجا تھا، اس نے جا کر کہا کہ تمہارا قافلہ کو محمد روک رہا ہے، جلدی کرو اور ان کا جو ہے اپنے قافلہ کو بچاؤ۔ مکے کے لوگ 1300 لوگ تیار ہو گئے اپنے قافلہ کو، یعنی ابو سفیان کو بچانے کے لیے۔ کچھ دور آنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابو سفیان بچ چکا ہے، اس وجہ سے 300 آدمی واپس چلے گئے۔ لیکن ابو جہل جو طاغوت اکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا، اس نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، مکہ جائیں گے اور ایسا ویسا کریں گے، اپنے دھاک جمع کر کے آئیں گے۔ وہ 1000 آدمی جو کہ بڑے بڑے بہادر تھے، ان کو لے کر آگے بڑھا اور مدینے کے قریب جو بدر نام کا ایک کنواں تھا وہاں پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ بھی پہنچ گئے لشکر لے کر کے۔ اب دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ ادھر دشمن کا لشکر ہے جو تکبر سے پھولا ہوا ہے، اپنی طاقت پر انہیں ناز ہے کہ ہم بہادر ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، آج محمد اور ان کے ساتھیوں کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، دشمن کا لشکر سامنے آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لشکر کو لے کر کے سامنے آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو دھو کر کے دعا کرنے لگے، پروردگار عالم، یہ مٹھی بھر آدمی اگر آج کی جنگ میں ہلاک ہو جائے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ خوب رو رو کر کے آپ نے دعائیں کی، دعائیں کر رہے تھے، آپ کے کاندھے پر چادر تھی، دعا کرنے کی وجہ سے، گیڑ گڑانے کی وجہ سے آپ کے کاندھے سے چادر گر پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پیچھے کی طرف سے چادر اٹھائی اور آپ کے کاندھے پر رکھے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جیت عطا فرمائے گا۔ پھر جو ہے لڑائی چالو ہوتی ہے، دشمن کی طرف سے 3 آدمی آتے ہیں، 3 بہادر آتے ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید، 3 آدمی آتے ہیں اور مسلمانوں کو
مقابلے کے لیے پکارتے ہیں، بھیجا جائے ہمارے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے 3 صحابی کو بھیجتے ہیں، یہ تینوں جا کر کے جاتے ہیں تو یہ گھمنڈی مکے والے پوچھتے ہیں کون ہو تم لوگ؟ کہا ہم لوگ جو ہے مدینے کے رہنے والے ہیں، فلاں فلاں ہے۔ کہا رہا تم سے نہیں لڑنا، تم سے نہیں لڑنا ہے، لڑنا ہے ان لوگوں سے جو مکے سے بھاگ کر کے مدینے میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ پیچھے آ جاؤ، یعنی ان لوگوں کو پیچھے بلا لیے، یہ لوگ آگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا علی آپ اٹھئے، حمزہ آپ اٹھئے، عبیدہ آپ اٹھئے۔ یہ تینوں گئے اور جانے کے بعد جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، عتبہ شیبہ اور ولید کے سامنے۔ ان لوگوں نے پوچھا آپ لوگ کون؟ تو بولے ہم لوگ فلاں فلاں ہیں، یہ تینوں مکے سے آئے تھے۔ کہا اب بنی بات، آپ لوگ جوڑ کے ہیں۔ لڑائی چالو ہوئی۔ حضرت حمزہ بھی شیر ببر سے کم نہیں تھے، حضرت علی تو اسد اللہ کے شیر تھے، لیکن عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے، یہ تھوڑا کمزور تھے۔ شیبہ سے مقابلہ ہوا حضرت حمزہ کا، اور ولید سے مقابلہ ہوا حضرت علی کا، اور عتبہ جو ادھر سے بوڑھا تھا ہمارے بوڑھے سے ان کا مقابلہ ہوا۔ لڑائی چالو ہوئی، حضرت علی اور حضرت حمزہ نے پلک جھپکتے ہی اپنے شکار کا کام تمام کر دیا، انہیں اوپر جہنم بھیج دیے، جہنم نیچے ہے انہیں بھیج دیے۔ بیچارے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ یہ کمزور پڑ گئے، لیکن وہ بھی کمزور پڑا، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا پوری طرح۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عبیدہ بن حارث کے شکار پر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیے۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ کو کاندھے پہ گردن پہ اٹھا کر کے لے کے آئے۔ ان لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے بھی ایک سپاہی مر چکا تھا، حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ تینوں بہادر تینوں کو مدینے والوں نے ختم کر دیا، اور ان تینوں سے پہلے ایک صاحب کو حضرت حمزہ بھی مار دیے تھے ان کی بدتمیزی کرنے کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے حملہ کر دیا، عام حملہ کر دیا صحابہ کرام پر، لیکن صحابہ کرام روک رہے تھے، صحابہ کرام روک رہے تھے، بری طرح حملہ نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے انہیں پورے پاور کے ساتھ حملہ کرنے کا ابھی تک حکم نہیں دیا تھا، اس لیے ان کے حملوں کو صرف روک رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے، اس کے بعد مسلمانوں کو بشارت دی کہ ہم لوگوں کی جیت ہوگی، دشمن منہ پھیر کر کے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا شدو مسلمانوں چڑھ دوڑو دشمنوں پر۔ اے مسلمانوں نے تابڑتوڑ حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ دشمن مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیے، اور مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیے۔ ایسے دشمن بھاگے کہ بھاگتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، حالانکہ مکہ سے مدینے کا سفر بڑا لمبا ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے سے آ رہے ہیں مسلمان، پیچھے سے آ رہے ہیں، اس لیے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، بھاگتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ تو جس کا اللہ ہو اسے کون مار سکتا ہے، اسے کون ہارا سکتا ہے؟ تو یہ ہے، تو ہمیں پہلے اللہ والا بننا چاہیے۔ اس جنگ بدر کا ایک خوبصورت واقعہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت بلال کالے کلوٹے صحابی، پتلے دبلے صحابی، لمبے تڑنگے صحابی، مکے میں ان لوگوں حضرت بلال کی کوئی عزت نہیں تھی، ایک غلام تھا، یہ غلام ہے، غلام کافی ستایا کرتا تھا، امیہ ابن خلف نے کافی نے سزائیں دی تھی۔ دشمن یعنی جو جوان ہوا کرتے تھے اوباش
اور آوارہ لفنگے قسم کے جو جوان ہوا کرتے تھے، امیہ ابن خلف جو ہے ان لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ انہیں لے جاؤ، اور خود حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر کے ان بدتمیز جوانوں کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا اسے گھماتے پھرو، جیسے جانور کو گھمایا جاتا ہے اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی پتھریلی زمینوں میں اور پہاڑوں میں گھمایا کرتا تھا اور کافی سزائیں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح سزائیں ہو رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیہ حضرت بلال کو سزا دے رہا ہے، تو کہا حضرت ابوبکر نے الا تتقی اللہ فی ھذا المسکین، اے امیہ اس بیچارے کے سلسلے میں تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیسے کیسے سزا دے رہے ہو؟ تو اس ظالم امیہ ابن خلف نے کہا انت افسدتہ، اے ابوبکر تم ہی نے تو اس کو بگاڑا ہے، تم ہی نے اس کو خراب کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو موٹا تگڑا ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ تیرے دین پر ہے، میں اسے دے دیتا ہوں تمہیں اور تم بلال کو مجھے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ غلام دے دیا اور حضرت بلال کو چھڑا دیا اور اللہ کے لیے ان کو آزاد کر دیے۔ حضرت بلال بھی اس جنگ میں موجود تھے، وہ ظالم امیہ ابن خلف بھی اس جنگ میں آ گیا تھا۔ حضرت بلال نے دیکھا کہ یہ موٹو بڑھوا آیا ہوا ہے اور اس امیہ ابن خلف کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ حضرت بلال کے سالے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ ابن خلف اور ان کے بیٹے کو قیدی بنا لیا تھا۔ حضرت بلال کی نظر پڑی، یہ ظالم امیہ مجھے ستایا کرتا تھا، میری غلطی بس یہی تھی کہ میں اللہ اللہ کرتا تھا، اس غلطی کی وجہ سے مجھے اس نے کافی سزائیں دی، آج یا تو وہ بچے گا یا تو میں بچوں گا۔ حضرت بلال کی عزت صحابہ اکرام خوب کرتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام بلال کی کافی عزت کرتے تھے۔ حضرت بلال نے جیسے دیکھا امیہ، کہا اچھا امیہ تم نے خلف لا نجوت ان نجا امیہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آئے اور اپنے انصاری صحابہ کے بیچ بولے، او میرے انصاری بھائیوں، اے امیہ ابن خلف ہے، لا نجوت ان نجا امیہ، آج یا تو وہ بچے گا یا تو میں بچوں گا، آج یا تو وہ بچے گا یا تو میں بچوں گا، یعنی جو بھی ہو جائے آج امیہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت بلال کی جیسی آواز یہ صحابہ اکرام انصاری صحابہ سنے، حضرت بلال کے ساتھ دوڑ پڑے، حضرت بلال بھی دوڑ پڑے حملہ کرنے کے لیے امیہ پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بچا رہے تھے، بلال یہ میرا قیدی ہے، بلال یہ میرا قیدی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے رہے اور حضرت بلال اور ان کے ساتھی ان پر حملہ کرتے رہے اور ان کا کام تمام کر دیے۔ تو دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مومن بنے رہیں تو بڑے بڑے مہان پرش، بڑے بڑے ظالم بادشاہ ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہرا نہیں سکتے، جیت ہماری ہوگی، جیت مومنوں کی ہوگی۔